نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ میرے عزیز دوستو، آج غالباً 10 شعبان ہے اور ایک رات اس مہینے میں آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اس میں بہت ساری چیزیں منائی جاتی ہے جن کا اصل دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو 15ویں شعبان ہے، اس میں جو خرافات وغیرہ لوگ مناتے ہیں، اس کا اصل دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چند چیزیں ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا جو اس 15ویں شعبان سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس رات کو لوگ پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں نہا کر، اور اس کو ثواب کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کو لوگ حلوے وغیرہ، کھیر وغیرہ بناتے ہیں 15ویں شعبان کو، شب برات کو۔ دیکھیے، اس بات کا ثبوت کسی موضوعی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ رات کو 15ویں شعبان کی رات کو کپڑے پہننا اور صاف ستھرا رہنا، یہ کسی ضعیف و من گڑت روایت میں بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو کھانے پینے کا سسٹم ہوتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ جو ہے اس کے جو لاجک ہے وہ تہوار ہے کہ یہ تہوار کے لیے بطور عید کے صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ جبکہ 15ویں شعبان کی رات یہ تہوار نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو تہوار ہے وہ دن کو ہوتا ہے۔ جو غیر مذہب ہے، عیسائی ہے، دوسرے یہود ہے، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تہوار دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کپڑے پہننا ہے صاف ستھرے اور پھر نہانا ہے اور اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے اس رات کو، تو اس کا اصل دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خرافات ہے اور بدعات ہے۔ اللہ امت کو ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات جو اس رات کو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے رسومات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں قبرستانوں میں۔ آیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ سمجھیے کہ دیکھیے، آپ ایصال ثواب کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، قبرستان میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس رات کو جو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، جت اور جماعتوں کے شکل میں، وہاں پر جو بے حیائی ہوتی ہے، عورتیں، نوجوان لڑکیاں وہاں پر ہوتی ہے، بلکہ زنا کا ایک اڈا ہوتا ہے۔ جبکہ قبرستان میں جانے کا حکم اس لیے ہے کہ تمہیں موت یاد ہو جائے۔ یہاں پر تو موت یاد نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور چیز یاد ہوتی ہے۔ تو اس رات کو قبرستان جانا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو، شعبان کے 15ویں شب کو چلے گئے بقیع۔ جب بقیع تشریف لے گئے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو گھبرا گئی، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں میری باری میں، تو اٹھ گئی۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے تشریف لا رہے تھے تو
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قبرستان گیا تھا مردوں کے لیے دعا کرنے کے واسطے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ 15ویں شب کو قبرستان جانا یہ سنت ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سمعت اسماعیل یضاعف هذا الحدیث، کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس روایت کی تضعیف فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ روایت اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب امام ترمذی رحمہ اللہ کا تبصرہ خود اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا، اس کو دین سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اس روایت میں دو طرح کا انقطاع ہے، مقطوع الاسناد ہے، ایک تو اس میں ضعف ہے، دوسرے اس میں انقطاع ہے، لہذا اس بنا پر یہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ضعیف حدیث سے بھی عمل تو ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث فضائل میں چلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہو تو پھر اس میں اس عمل کو اور تقویت دینے کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی عمل کسی صحیح روایت سے ثابت نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی چلتی ہے، یہ بات کہنا پھر درست نہیں ہے، ورنہ پھر تو دین خرافات کا مجموعہ بن جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یہ اصول سمجھیے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے بقیع، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب برات کو بقیع نہیں گئے، قبرستان نہیں گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، سلف الصالحین میں سے کسی سے منقول نہیں ہے، لہٰذا پھر اس کو دین سمجھنا یہ دین نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اور صحابہ کرام نے اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی کاٹ کر ان دو قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں شاخ سبز ہوں گے تو ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس عمل میں صحابہ کرام نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کیے، صحابہ کرام نے کبھی عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب میں تخفیف کے لیے اس طرح شاخیں قبروں میں نہیں لگائی ہے، نہ سلف الصالحین سے یہ عمل ثابت ہے، لہٰذا اس عمل کے ارتکاب کرنا پھر یہ بدعت ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل میں فالو نہیں کیا۔ تیسرا جواب یہ اس روایت کا کہ دیکھیے جو عمل جن کیفیات کے ساتھ ثابت ہو تو انہی کیفیات کے ساتھ اس پر عمل کرنا پھر سنت ہوگا، ان کیفیات کو چھوڑ کر کسی اور کیفیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا یہ سنت نہیں ہوگا بلکہ یہ بدعت ہوگا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ گیا قبرستان 15 شعبان کو، اور یہاں پر لوگ ہر سال
15 شعبان میں جتوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں قبرستان جاتے ہیں تو یہ اس کیفیت کے خلاف ہے جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن چپکے سے گئے، یہاں پر لوگ تو چپکے سے نہیں جاتے بلکہ جتوں کی صورت میں جاتے ہیں۔ اب اس کو کوئی دین سمجھتا ہے، کوئی اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے تو یہ دین پر نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگا۔ دیکھیے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کام خیر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ یعنی ان لوگوں نے جو دین کو اپنایا ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اگر اچھا کام ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس دین کو فالو کرتے، کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا خیر یہ تھا، لیکن ایمان والوں کا نظریہ کیا ہے؟ لو کان خیرا لسبقونا الی، اگر یہ کام خیر ہوتے 15 شعبان کو قبرستان جانا، اسی طرح دن کو روزہ رکھنا، اگر یہ کام خیر اور دین کے ہوتے لسبقونا الی تو صحابہ کرام ہم سے سبقت کرتے، کیونکہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے ہر ادا پر، ہر رکن پر عمل کیا۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں صحابہ کرام نہیں گئے ہم جائیں گے کیونکہ کوئی برا کام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے برا کام نہیں ہے لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے صرف زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی روایت ضعیف ہے، تو اس کو دین سمجھنا یا اس کو مباح سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ جائیے قبرستان میں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن کسی اور دن جائے، پردے کے ساتھ جائیے، اس رسم اور رواج کو چھوڑیے، کیونکہ اس کا اصلی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی ہے 15 شعبان سے متعلق کہ اس میں کھانے پکانے کا جو ماحول گرم ہوتا ہے اس کے بھی دین کے ساتھ، دین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کو جو لوگ قبرستان جاتے ہیں یہ بھی کسی صحیح روایت سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات، اس شب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کے رات کو قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، یہ بات بالکل صحیح رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ لیلۃ القدر میں ہو چکا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 آیات پڑھ کر سناتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں کہ قرآن مجید کا نزول کس رات میں ہوا ہے۔ سب سے پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ فرماتے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب برکت والی رات کون سی ہے؟ سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہو چکا ہے، تو لیلہ مبارکہ سے مراد شہر رمضان ہے، اور شہر رمضان کے کون سے حصے میں قرآن نازل ہو چکا ہے؟ سورۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا نزول یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، 15 شعبان کو نزول نہیں ہوا ہے۔ چوتھی بات، بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو کتنا رزق دینا ہے اور کس نے کتنا سال زندہ رہنا ہے، یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بطلان کے 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے جب آدمی کا 4 ماہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا، تو اللہ حضرت فرشتے بھیج دیتے ہیں اور چند چیزیں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھی جاتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے یہ ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، کھائے گا کتنا، پیے گا کتنا، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ بات پہلے سے لکھی گئی ہے۔ دوسری بات، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ اصل جو فیصلے ہے وہ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں اس میں روح پونکا جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے، لیکن پھر فرشتوں کے طرف حوالے کیے جاتے ہیں کسی اور دن، تو وہ کون سے دن ہے؟ تو وہ 15 شعبان نہیں ہے بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان کا آخری جو 10 دن ہے اس میں اس کا قوی احتمال ہے۔
دیکھیے قرآن مجید میں ہے سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ قدر کا معنی ہے اندازہ، کہ اس رات میں اندازہ ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کوئی کون سا عمل کرے گا اور اس کی کتنی زندگی ہے اور دنیا میں، تو یہ سارے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، یہ شب برات میں نہیں ہوتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھیے یہ جو باتیں لوگوں نے بنائی ہے یہ اصل میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے، کہ لیلۃ القدر کی فضیلت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اس وجہ سے روافض نے، شیعوں نے یہ باتیں 15 شعبان سے متعلق کی اور ان پر فٹ کیا۔ پانچویں بات وہ یہ ہے کہ اس دن کو روزہ رکھنا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں ایک روایت ہے اور وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بہت زیادہ کمزور روایت ہے، کسی محدث نے ان کی متابعت نہیں کی ہے۔ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ عام اصول محدثین کا کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف، جس روایت میں ابن ماجہ رحمہ اللہ تفرد اختیار کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ چھٹی بات، اس رات کو عبادت کرنا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی روایات ہے وہ سارے محل نظر ہے، اس پر کلام موجود ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے اذا کان لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15 شعبان ہو تو دن کو عبادت کرو، رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت مقطوع الاسناد ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بہت زیادہ سخت کیا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا صَلَاةٌ مُتَدَاوِلَةٌ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو لوگوں میں نمازیں مشہور ہو چکی ہے کہ یعنی شب برات کو 10 رکعت پڑھنے ہیں، 100 رکعت پڑھنے ہیں، اس میں یہ صورتیں پڑھنی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے اور ابی جعفر الباقر کے طریق سے مروی ہے، اور وہ ان سب روایات میں انقطاع موجود ہے۔ بلکہ علامہ جوزی رحمہ اللہ فرماتے لا شک انہ موضوع، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی روایات ہیں رات کو عبادت سے متعلق یہ موضوعی روایات ہے اور بعض ضعیف روایات ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص کر عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا جو ہر رات ہے وہ شب برات ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہر رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو لہٰذا ہر رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی رات کو خاص کر کے اس میں عبادت کرنا یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کے مزاج نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہر رات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو منائے۔ اب لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ دیکھیے عبادت کرنا تو اچھی بات ہے، ہم کریں گے، دیکھیے اچھی بات ہے، لیکن یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین میں اضافہ ہے۔ بلکہ جو حضرات وہ کام کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے نہیں کی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام ہی معلوم نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ چیزیں معلوم ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ یا اس کے یہ وہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں معلوم تھی لیکن امت کو نہیں بتائی۔ اسی وجہ سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ دین ہے، تو اس نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، کیونکہ اس کا گمان یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ باتیں چھپائی تھی، نعوذ باللہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بدعات کے ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت ہے وہ کامل نہیں تھا، وہ اعلیٰ نہیں تھا، ارفع نہیں تھا، جبکہ مسلمان کے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے علوم سکھائے تھے، دینی محمدی کامل دیا تھا، تو لہٰذا اپنے طرف سے دینی اسلام میں اضافہ کرنا، بدعات کے ارتکاب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر بہت زیادہ سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتی مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔